یہ بات تو ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسپیس میں جانے والا پہلا انسان یوری گاگارن تھا، جسے 12 اپریل 1961 میں اسپیس میں بھیجا گیا۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوری گاگارن کو اسپیس میں بھیجنے سے پہلے بہت سے جانوروں کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسپیس میں جانا کس حد تک جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اور اسی ایکسپیریمنٹ کے چکر میں بہت سے جانوروں کو اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آن ٹی وی کی ویڈیو سے رہیں ہر دم باخبر۔ کولڈ وار کے دوران امریکا اور رشیا دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹیکنالوجی میں پیچھے چھوڑنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہے تھے۔ یہ دونوں کنٹریز جلد از جلد ایک انسان کو اسپیس میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ اس مشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے دونوں ہی کنٹریز نے پہلے جانوروں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امریکا نے اس مشن کے لیے چمپینزیز کو ٹرینڈ کیا، جبکہ رشیا نے کتوں کو بغیر کسی ٹریننگ کے ہی اسپیس میں بھیجنا چاہا۔ اصل میں امریکا نے 1948 میں ہی، یعنی کہ ناسا کے بننے سے بھی 10 سال پہلے سے ہی جانوروں کو اسپیس میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت یہ مشن یو ایس ایئر فورس کروایا کرتی تھی، اور اپنی پہلی اٹیمپٹ میں یو ایس ایئر فورس نے ایک عام چمپینزی جس کا نام البرٹ تھا، اسے ایک V2 راکٹ کی مدد سے اسپیس میں لانچ کر دیا۔ یہ راکٹ اسپیس میں سکسیسفلی لانچ تو ہو گیا، لیکن البرٹ اسپیس میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جی ہاں، اس مشن کے 1 سال بعد ایک اور چمپینزی البرٹ 2 کو دوبارہ سے اسپیس میں لانچ کیا گیا، لیکن اس دفعہ یہ مشن سکسیسفل ہو گیا اور البرٹ 2 اسپیس میں جانے والا پہلا چمپینزی بن گیا۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں البرٹ 2 اسپیس میں صحیح سلامت پہنچ تو گیا، لیکن زمین پہ واپس آنے کے دوران البرٹ کے کیپسول کا پیراشوٹ ہی فیل ہو گیا، اور اس کا کیپسول ایک میٹروئڈ کی طرح نیو میکسیکو کے ایک ڈیزرٹ پہ جا گرا، جس نے زمین پر 10 فٹ گہرا نشان چھوڑ دیا۔ امریکا کا یہ مشن ایک بہت بڑا فیلئر تھا، لیکن پھر بھی یو ایس ایئر فورس نے نہ تو ہار مانی اور نہ ہی وہ مزید چمپینزیز کی قربانیاں دینے سے باز آئے، اور پھر فائنلی وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اپنی جی توڑ محنت کے بعد 1951 میں البرٹ 6 کو فائنلی اسپیس میں بھیجا گیا اور سکسیسفلی زمین پر بھی لینڈ سے ہی سلامت کروا لیا گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ البرٹ 6 کا راکٹ اسپیس میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ اسے زمین پہ لینڈ کروا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسپیس میں جانے سے لے کر زمین پہ صحیح سلامت پہنچنے تک کا خطاب 2 چمپینزیز کے پاس ہے، جن میں سے ایک کا نام مس بیکر ہے اور دوسرے کا نام ایبل ہے۔ امریکا کا ان چمپینزیز کو اسپیس میں بھیجنا اور زمین پہ لانے تک کا مشن تو کامیاب ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ چمپینزیز اپنی فلائٹ کے دوران ہوش میں بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت یو ایس ایئر فورس کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے لیٹ 1950s میں ناسا کے وجود میں آتے ہی امریکا نے اپنے پروجیکٹ مرکری، جس میں ریئل ہیومنز کو اسپیس میں بھیجا جانا تھا، اس پروجیکٹ کے لیے ان ٹرینڈ چمپینزیز کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جو اپنی فلائٹ کے دوران کچھ ٹاسک بھی پرفارم کریں گے، جس سے یہ بات بھی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا یہ چمپینزیز فلائٹ کے دوران ہوش میں بھی تھے یا نہیں۔ یو ایس گورنمنٹ نے افریقہ سے 40 چمپینزیز کو سلیکٹ کیا، جنہیں فلائٹ کے دوران ایک سمپل ٹاسک کو پرفارم کرنا تھا کہ اگر وائٹ لائٹ چلی تو انہیں اپنے سیدھے ہاتھ میں موجود لیور کو پریس کرنا تھا، اور اگر بلو لائٹ چلی تو انہیں اپنے الٹے ہاتھ میں موجود لیور کو پریس کرنا تھا۔ اور جس چمپینزی نے ٹریننگ کے دوران یہ صحیح سے کر لیا تو اسے انعام کے طور پر کیلے دیے جاتے تھے، اور جس نے صحیح سے نہ کیا تو اسے سزا کے طور پر پیروں کے تلوں میں ہلکا سا الیکٹرک شوک دیا جاتا تھا۔ اسپیس میں لانچ سے تقریباً 29 دن پہلے، یعنی 2 جنوری 1961 کو ان چمپینزیز کو ناسا لے جایا گیا، اور ان 40 چمپینزیز میں سے صرف 6 چمپینزیز کو ہی چنا گیا، جن میں 4 میلز اور 2 فیمیلز موجود تھیں، اور ان 6 چمپینزیز میں سے بھی ایک چمپینزی کو ہی فائنل لانچ کے لیے سلیکٹ کیا گیا، جس کا نام ہیم تھا۔ 31 جنوری 1961 ہیم کو اسپیس میں لانچ کرنے سے پہلے ناسا کے انجینئرز نے ہر ممکن فولڈ کو 3 سے 4 بار چیک کیا تاکہ لانچ کے ٹائم کوئی گڑبڑ نہ ہو۔
لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زمین سے ٹیک آف کرتے ہی ہیم کا اسپیس کرافٹ اوور ایسکلیریٹ کر گیا اور اسپیس کرافٹ کا زمین سے ڈسٹنس 185 کلومیٹر کی بجائے 252 کلومیٹر ہو گیا اور یہ مشن ایک بار پھر سے ناکام ہوتا نظر آنے لگا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہیم نے اپنے سارے ٹاسک بخوبی نبھائے۔ 16 منٹ اور 39 سیکنڈ بعد ہیم کا کیپسول فائنلی اٹلانٹک اوشن میں جا گرا، جسے بعد میں ریسکیو کر لیا گیا۔ اس مشن کے بعد 5 اپریل 1963 کو ہیم کو نیشنل زو میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں وہ 17 سال بالکل اکیلا رہا، اور پھر آخر 19 جنوری 1983 کو فائنلی ہیم نے ہم سب کو الوداع کہہ دیا۔ ہیم کا ڈھانچہ آج بھی واشنگٹن ڈی سی میں موجود نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔